بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سورہ یوسف آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، لیکن انسانوں میں ایسے کچھ انسان گزرے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ دشمنی کی اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس معاملے میں نبی کے گھر والے بھی پیچھے نہیں رہے. انہی نبیوں میں سے ایک نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنا عظیم اور درس کے قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کرتے وقت اپنے نبی سے فرمایا: اے نبی، بہت سے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان قصوں میں سب سے بہترین قصہ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ قصہ صرف قصہ نہیں ہے، بہترین قصہ ہے. قصے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تھوڑا بڑے ہوتے ہیں، بچپن کے دن ہیں، خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھتے ہیں؟ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے کلام مقدس میں کیا ہے. یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے باپ کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہتے ہیں: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت. جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا: اے میرے ابو جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ ابھی نبی ہے، بیٹا مستقبل میں نبی ہونے جا رہا ہے، تو باپ نے حقیقت کو پہچان لیا. مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے کہا: یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تمہارے جو بھائی ہیں باقی کے جو 11، ان کے سامنے یہ قصہ نہ سنائیو. کیوں ایسا؟ فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف کھیل کھیلنا شروع کریں گے. اور اس کا سبب کیا ہے کہ وہ تمہارے خلاف کھیل کھیلیں گے جبکہ تم ان کے سگے بھائی ہو؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان ان کے پیچھے لگ کر تمہیں دشمنی کرنے پر آمادہ کرے گا اور وہ تم سے دشمنی کر بیٹھیں گے. یہاں سے واقعے کی شروعات ہوتی ہے. ہوا کیا؟ چھوٹے یوسف کو لوگوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکل کر مصر کے بازار میں چلے گئے، مصر کے بازار سے بادشاہ کے محل میں چلے گئے. بادشاہ کے محل میں جوان ہوئے تو وہاں بھی ایک ناکردہ غلام گناہ کے الزام میں جیل میں چلے گئے. پھر جیل میں کئی سال گزارنے کے بعد آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر ایک خاص رحم فرمایا، جس کی وجہ سے وہ مصر کے وزیر خزانہ بنے. جب وزیر خزانہ بنے تو تمام بھائی دوبارہ ملنے آئے، لیکن ان کے سامنے ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے میرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. یہ پورا واقعہ میں نے صرف ایک سانس میں غالباً آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کی ہے. واقعہ تو شاید بچپن میں اسکولوں میں ہم پڑھتے ہیں، سب کو یہ واقعہ یاد ہے نا یوسف علیہ السلام کا. سرسری طور پر سب واقعہ جانتے ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ اس واقعے سے بہت ساری نصیحت کی باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، بے شمار. ان میں سے 10 نصیحت کی باتیں، شاید 2-3 باتیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہوں گی. تو میں 10 نصیحت کی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی نصیحت کی بات اس واقعے سے یہ ہے، آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی تکلیف میں شروع ہوئی.
کس میں شروع ہوئی؟ تکلیف میں شروع ہوئی. ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالے، چھوٹے بچے ہیں، ابھی کنویں میں جا کر گرے، کوئی کم مصیبت ہے یہ؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہو گئے تو یہ مصیبت ایسی چلی گئی کہ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے، بادشاہ بن گئے. تو اس سے پہلی نصیحت اس واقعے سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد کشادگی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان مع العسر یسرا، کہ تکلیف کے بعد آسانی ہے، بلکہ تکلیف میں بہت واویلا مچاتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں. پہلی نصیحت. دوسری اور اہم سے اہم تر نصیحت کیا ہے کہ حسد بہت بڑی بیماری ہے. یوسف علیہ السلام کنویں میں کیوں چلے گئے؟ بھائیوں کی حسد کی وجہ سے. حسد ایک ایسی بری بیماری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. جو انسان حسد کرتا ہے نا، وہ بظاہر نیکیوں والا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے نام عمل میں ایک بھی نیکی باقی نہیں رہتی ہے. آپ دیکھیے دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے. دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی کس نے کی ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے نافرمانی ابلیس نے کی ہے نا، شیطان نے. کس کی وجہ سے کی ہے؟ حسد کی وجہ سے. آدم علیہ السلام پر تھا کچھ بھی نہیں، لیکن سمجھا اپنے آپ کو بہت بڑا. تھا کچھ بھی نہیں اور سمجھا اپنے آپ کو بہت بڑا، لیکن جب اللہ نے اس کو بڑا نہیں ان کو بڑا کیا، حسد پیدا ہو گئی. ارے ایسا کیسا ہو گیا، یہ جلن پیدا ہو گئی، نافرمانی کر بیٹھا. اتنا ہی نہیں، اس دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا ہے. قابل نے حابل کو قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ حسد، جلن، بغض، اس کی وجہ سے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تصدیق یہودی بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے نبی پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ نبی کو کیوں نہیں مانے؟ ان کا گمان تھا کہ اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ رہے گا. لیکن دیکھے تو کیا، اسحاق کے سوتیلے بھائی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آخری نبی آئے، حسد پیدا ہو گئی. ہم نہیں جانتے کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے. چھوٹے موٹے سگا بھائی سگے بھائی سے حسد کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. سگا بھائی سگے بھائی سے حسد کرتا ہے، کتنی بری بات ہے. جبکہ حسد کرنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ایک نکتے کی بات یاد رکھیں، حسد سے انسان کو کبھی کبھی اتنا نقصان ہوتا ہے اس کی جان بھی چلی جا سکتی ہے. اور حاسد، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا ہے. تو یہ جو واقعہ پورا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، اس کی جو جڑ تھی، برائی کی جڑ، وہ کون سی تھی؟ حسد، جلن. چلیے اس کے بعد ایک اور نصیحت کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں. اچھے اخلاق کا مطلب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے، بھائیوں سے لڑائی نہیں کرے، بازار میں جا کر بیچے، بیچنے والے کو یہ نہیں بولے شرم کرو میں نبی کا بیٹا ہوں مجھے بیچ رہے، نہیں، خاموش. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. وہاں مصر کے محل میں رہے، وہاں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. کبھی یوسف علیہ السلام نے برائی کرنے والوں کا بدلہ برائی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے دیا ہے، اور ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی جیت ہوئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اچھے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں، جو برے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں برا ہے نا، ہم برے ہونے میں کیا غلط ہے؟ اسی لیے ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھے اخلاق ہمیشہ کام آتے. یوسف علیہ السلام کو کام آئے. اب دیکھیے چوتھی نصیحت جو ملتی ہے وہ یہ ہے، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا مرکز اور ہیڈ کوارٹر ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنا اچھی نیکی ہے، کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے. روزہ رکھنا بڑی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا بھی اچھی عبادت ہے. لیکن سب سے اچھی نیکی کیا ہے معلوم ہے؟ پاک دامنی، حیا، شرم. کیونکہ اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں. پاک دامنی اختیار کرنا، اور یوسف علیہ السلام کے اندر کٹ کٹ کر بھری ہوئی چیز تھی پاک دامنی. عورتوں کے بیچ میں سے جاتے تو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. اور پاک دامن وہی انسان ہے جو اپنے آپ کو یہ نہ بولے میں بہت پاک دامن ہوں. عورت جس کے پاک دامنی کی گواہی دی کہ مرد اچھا ہے وہ پاک دامن ہے. ورنہ ہر کوئی بہت پاک ہے الحمدللہ، ہے نا. ہر کوئی اپنے گمان کے حساب سے بہت پاک ہے. پاکی کی انتہا نہیں ہے.
जो पाकी की गवाही देना वो देना। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसा दौर आया, पाकी की गवाही आखिर में दी है मिस्र की ख़वातीन ने। एक नसीहत की बात ये भी मिलती है कि कभी भी किसी भी वक्त में अगर एक कोई नामहरम मर्द है उस जगह अकेली कोई नामहरम औरत ना जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब दो नामहरम मर्द और औरत एक साथ होते हैं तीसरा उनके पास शैतान होता है। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया, जबकि 13वें पारे की शुरुआत में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी गवाही भी दी है। अगर ऐसा ना हो तो नऊज़ बिल्लाह बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब दो मर्द और औरत अकेले किसी जगह होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है शैतान को बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। अलबत्ता ये बात है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बचाना चाहे तो बचा सकता है, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे हैं। इसी तरीके से एक नसीहत की बात ये भी मिलती है कि अगर किसी का ईमान मजबूत है, और हम सब चाहते हैं कि हमारा ईमान मजबूत हो जाए, अगर किसी का ईमान मजबूत है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी इस ईमान की मजबूती में छोटी नजर आती है। सुभान अल्लाह। हम कभी भी जरा पेशानी पर पसीना भी आया ना, हम बहुत कुछ समझते हैं, अरे क्या हुआ, मेरी नसीब ऐसी खोटी, वैसी काली, वैसी पीली। हम क्यों आवेला मचाते हैं? ईमान राई के दाने के बराबर भी है नहीं है, पता नहीं हमारे अंदर। अगर ईमान मजबूत हो बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी नजर आती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम हर जगह हंसते मुस्कुराते थे। क्यों ऐसा? उनको मुसीबत थी, छोटी नजर आती थी। छोटी क्यों नजर आती थी? ईमान की मजबूती की वजह से। इसी तरीके से एक बड़ी नसीहत की बात मिलती है, वो ये है, ये समझिए एक तरफ गुनाह है और एक तरफ सजा है। अगर कोई इंसान, एक मुसलमान मोमिन बंदा कभी दोनों सिचुएशनों में फंस जाए, या तो तुम गुनाह करो या तो तुम सजा पाओ, और वो मजबूर है दोनों में से किसी एक को उसको चॉइस करना है, तीसरा रास्ता उसके लिए नहीं है, या तो मासियत करना है या मुसीबत को मोल लेना है, यानी गुनाह करना है या सजा उसको लेना है। तो एक मोमिन बंदा क्या करना चाहिए? आपसे मैं पूछूंगा, वाक़िये की शक्ल में तो आप बोल देंगे क्योंकि हुआ वहाँ पर ऐसा, लेकिन एक कॉमन इंसान क्या सोचता है? एक मुसीबत है और एक गुनाह है, तो गुनाह को चॉइस करना चाहिए या मुसीबत को चॉइस करना चाहिए? किसको? गुनाह को, मुसीबत को। सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान को कहा जाए कि भाई तुम ये मुसीबत मुब्तला, इस मुसीबत में मुब्तला हो सकते हो वरना तुम ये सज़ा पा सकते हो, दोनों में से कौन सा रास्ता तुम इख्तियार करना चाहते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि औरतों की बुरी दावत से मुझे जेल पसंद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल को पसंद करे लेकिन दावत को पसंद नहीं करे। एक ईमान वाला वैसे ही करता है। हम क्या करते हैं? जरा मुसीबत आई, जरा दुकान नहीं चल रहा, एक 2-3 लाख ले लेंगे, बस मुसीबत खत्म होने के बाद फिर तौबा भी करेंगे। सुभान अल्लाह। कैसा ईमान है देखो हमारा। क्या करते हैं? जरी मुसीबत आई तो ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से सजा या एक इम्तिहान समझ के नहीं, हम जो है ना थोड़ा सजा के तौर पर भूखे पैसे नहीं रहते, जरा तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते, नहीं, मुसीबत पर मासियत को मोल लेते हैं। हम जरा कर्ज लेंगे, कितना? सिर्फ 2-3 लाख ही है ना, छोटा छोटा करके चुकाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना सच्चे दिल से तौबा करेंगे। अगर वो बाद का वक्त नहीं मिल गया तो बाद वालों में चले जाएंगे, मतलब पहले जन्नत में जन्नती चले जाएंगे, उसके बाद वाले कहाँ जाने वाले हैं? तो जब एक मुसीबत, एक मासियत, एक सजा और एक है गुनाह, दोनों में किसे पसंद करना है? सजा को पसंद करना। क्यों? उसके बाद उजाला आता है, उसके बाद रोशनी आती है। इसी तरीके से एक नसीहत की बात ये भी मिलती है कि अगर दाई है ना, दाई एक दीन की दावत देने वाला, आज़ाद है तो भी दावत देगा, जेल में है तो भी दावत देगा, मुसीबत में है तो भी दावत देगा, खुशहाली में है तो भी दावत देगा। हम क्या करते हैं? दावत और तबलीग का काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं। 2-4 लोग अगर हमको नाम रखना शुरू करे, पता नहीं सही कर रहे गलत कर रहे या कुछ सताना शुरू करे, सब बिस्तर बन के चलो ये लाइन ही छोड़ देंगे, तिजारत में पड़ जाएंगे। लोग बहुत सताते भाई, परेशान कर देते, दिमाग टेंशन में डाल देते, ना उनको तकरीर करना है, ना उनको मसले बताना है, ना कुछ करना है, अपना अपना तिजारत कर लेंगे हम। गलत है ये। अगर पहले ही तिजारत करना होता तो अल्लाह दीन की तालीम क्यों देता था?
اکثر لوگ ایسا کرتے، یوسف علیہ السلام مصر کے محل میں تھے تب بھی دعوت دیتے تھے، مصر کے جیل میں چلے گئے تب بھی انہوں نے دعوت کو نہیں چھوڑا۔ ایک داعی کی شان ہے۔ ارے بھائی پتھر کھانا سنت ہے، گالیاں کھانا سنت ہے، میں نہیں کھاتا، آپ لوگ اس کی وجہ سے نہیں کھاتے، لا الہ الا اللہ کہنے والے نہیں کھاتے، توحید کی دعوت اپنے رشتہ داروں کو بتانے والے گالیاں نہیں کھاتے، چھوڑ دیتے۔ چھوڑنا نہیں چاہیے، داعی کی شان ہی ہے بتانا، اگر وہ بتانا چھوڑ دے تو اپنی شان کھو رہا ہے۔ ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے اصل میں، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طریقے سے ایک نویں نصیحت کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی تہمت کا شکار ہو سکتا ہے۔ تہمت کا شکار یعنی اس پر الزام لگ سکتا، اور آج تو الزام لگانے کا اتنا بازار گرم ہے، اللہ اکبر، الزام لگانے کا سوچ سوچ کے لوگ پلان بناتے ہیں، میں اس پر الزام لگاؤں ذرا کیا تو کیا مجھے تسلی مل جائے، اتنا بازار گرم ہے۔ تو اس لیے کرنا کیا چاہیے کہ جہاں تہمت لگ سکتی ہے ویسے جگہ پر جانے سے بچنا چاہیے۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے ویسا کام کرنے سے تمہارا کام غلط نہیں ہے، لیکن ہاں میں اگر ایسا کروں گا، میں تو یہ سوچ کر رہا ہوں، لیکن لوگ کیا کہیں گے، شاید میرے کو تہمت لگ سکتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا ماحول خراب ہو سکتا ہے، تو ایسے تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی مصر کی ساری خواتین نے دی ہے، لیکن پھر بھی ان پر تہمت کیوں لگی؟ کیونکہ ایک اکیلی عورت کے ساتھ ایک گھر میں، ایک اکیلی عورت کے ساتھ ایک گھر میں کمرے میں تھے، گھر سے وہ خود نہیں گئے، غلام تھے نا، وہ بادشاہ کی عورت تھی، بلائے تو جانا پڑتا ہے۔ نوکر کو مالکین اگر بلائے تو نوکر کیا بولے گا؟ نہیں آؤں گا میں، بول سکتا کیا؟ ارے بھائی وہ نوکر ہی کام سننے کے لیے ہے، فرما برداری کرنے کے لیے ہے، لیکن گئے نا اکیلی عورت کے پاس، تہمت لگی نا ان کے اوپر، گھر سے اللہ نے بعد میں صاف کر دیا، تو پتا چلا ایسا کار یا ایسا جو ہے نا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس پر تہمت لگ سکتی ہو، لیکن تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیے، تم تہمت لگا کے اپنے زبان کو بند کر سکتے ہو، تہمت لگانا 1 منٹ کا کام ہے، لیکن جس پر تم تہمت لگائے ہو نا اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ نہیں سوچتے ہم بیٹھ کے ختم بات۔ اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی کے اوپر تہمت لگانے والوں نے ذرا نہیں سوچا کہ اللہ کا راستہ دکھانے والے نبی کے گھر میں 40 دن تک ماحول خراب ہوگا۔ ہماری اماں جو مسلمان مردوں کی ماں ہے، 40 دن تک رات دن رو کر ان کا برا حال ہوگا۔ نہیں سوچے دشمن، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار دھڑلے سے تہمت لگا دیتا ہے۔ نہیں لگانا چاہیے تہمت، اگر تہمت لگانا ہی ہے، مجرم ہے تو کہہ دو، لیکن تہمت کا کتنا بڑا بازار گرم ہے ہمارے دور میں، تو تہمت کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے، اور تہمت کے جگہوں سے بچنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ تہمت بہت جلدی لگتی ہے، لوگ جو ہے نا بے صبرے ہو جاتے ہیں تہمت لگانے کے معاملے میں۔ اور اسلام میں تہمت کی سزا کیا ہے جانتے ہیں کوئی؟ کسی کو معلوم ہے؟ 1-2-3 لوگ چھوڑ کے، اچھا 2-3 لوگ، سب لوگوں کو معلوم ہے شاید تہمت کی سزا کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کئی بتائیں، شیخ نہیں بتا رہا، شیخ تو میرے بیان کے غلطیاں نکالیں گے، اب وہ تہمت کی سزا کیا بتائیں گے؟ ان کو تو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ تہمت کی سزا کیا ہے بتائیے بھائی؟ اگر کوئی کسی کو الزام لگائے، قرآن میں ہے، عربی میں 80 جلدہ کے الفاظ ہیں، اب عربی آپ کو شاید نہیں آتا، بول بھی دیا میں، اسے خالی آپ کو اردو میں بولنا ہے۔ بتائیے تہمت کے مطلب، کوئی کسی کو الزام لگایا، الزام غلط ثابت ہوا تو اسے مارنا ہے، سزا دینا ہے، کوڑے مارنا ہے، کتنے؟ 100 زنا کی ہے، سبحان اللہ، علم آ جاتا ہے، آنا چاہیے۔ 100 غیر شادی شدہ اگر زنا کرے لڑکا یا لڑکی تو اس کو 100 مارنا ہے، 40 شراب کے ہیں، 80 تہمت کے، برابر ہے، 80 کوڑے مارنا ہے۔ اگر اسلامی ملک میں ہوتے نا، تہمت لگانے سے پہلے زبان کو یوں پکڑ کے بولتے تھے ہم لوگ، ارے کمبخت زبان رک جا، ہم ہندوستان میں نہیں ہے، یہاں ہے، تو تہمت لگا کے بازو ہٹے گی، جسم کو تکلیف ہوگی، یہاں آسان ہے، صاف چلتا ہے، یہاں پر ہم تہمت لگا دیتے، اللہ معاف کر، نہیں لگانا چاہیے۔ کسی کی بھی عزت اپنی عزت سے زیادہ پیاری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور سامنے والا مسلمان حقیقی مسلمان ہے تو 3 چیزیں اس کے اوپر حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت اور آبرو۔ اس پر اگر ڈاکہ ڈالتا ہے انسان تو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ ایک 10ویں نصیحت کی بات ملتی ہے کہ ہمیشہ حق پر رہیے۔ شروع میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے
اللہ तबारक व तआला फतह और जीत का ऐसा दरवाज़ा खोल देता है हक पर रहने की वजह से, साबित कदम रहने की वजह से, कि जो लोग तकलीफ दिए हैं, परेशान किए, सताए हैं, उनके सर शर्म से ऐसा झुकेंगे कि आप हाथ से उठाएंगे तो भी नहीं उठते उनके साथ। अल्लाह के ये पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कितना कितना जुल्म ढाया लोगों ने, लेकिन ये हक का रास्ता छोड़े, चलो मैं भी जरा जुल्म करता हूँ उनके ऊपर, मैं भी जरा सताता हूँ। हक का रास्ता छोड़िए, नहीं छोड़िए। मिस्र के जिन जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की, सब लोग सर नीचा करके बैठ गए। यहाँ तक कि आखिर में वो अजीज मिस्र की बीवी आई और आकर कहने लगी कि ये जो तोहमत लगी थी मेरी वजह से लगी थी, आज मैं इनके 9 साल बर्बाद होने का एहसास करते हुए कहती हूँ कि ऐ बादशाह सुनो, मैं गलत थी, यूसुफ सही था। अल्लाह क्यों? हक पर रही। इतना ही नहीं, बाद में जब अनाज की तकसीम का वक्त आया ना, भाई लोग आए और भाई लोग पहली मुलाकात में नहीं पहचाने, दूसरी मुलाकात में नहीं पहचाने, जब तीसरी मुलाकात हुई ऐसा शर्म से सर नीचे हो गए उनके, पानी पानी हो गए। क्या बोलना हमें हमारे भाई को, क्या कैसा माजिरत करना हम? भाई माजिरत करना आसान है, लेकिन अगर तुम्हें जरा बड़ा गुनाह करके देखो, अगर छोटी मोटी जरा पैर लग गए ना, सारी बोलना आसान है, लेकिन भारी नुकसान करने के बाद सारी बोलना भी भारी हो जाता। पता है आपको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन से उनके बाप के प्यार से जुदा करे भाई लोग ऐसा शर्मिंदा हुए कि सारी भी बोलने जबान नहीं खुल रही उनकी। क्यों ऐसा? हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम हक पर रहो। और एक 11वीं नसीहत मेरी तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमको मिलती है, वो ये है कि अगर अपने सताएं घर के लोग, कबीले के लोग, खानदान के लोग, तो कभी भी टस से मस नहीं होना, कभी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं देना, खामोशी इख्तियार करना, ये सोचकर कि आज तकलीफ दे रहे हमारे ही है, बाहर के नहीं है, कल फिर अपने हो जाएंगे। अगर मैं इनका एक्शन का रिएक्शन दूं तो आधा तो ये दूर हो गए हैं, अगर मैं एक्शन का रिएक्शन वैसे ही दूं तो आधा मैं भी दूर हो जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा? दूरियां बढ़ती जाएंगी। इसीलिए अपने अगर सता रहे, परेशान कर रहे हैं तो क्या करना? खामोश बैठना। कैसा? देखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम प्लान बनाकर बिन्यामीन को रोकने के लिए उनके अनाज में अपना वो लोटा डाले ना, वाकया मालूम है ना सबको, लोटा डाले और डाल के रुका लिए। रुकाने के बाद ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, सुनो जरा, हमारे बादशाह का लोटा चोरी हो गया है, किसी के पास आएगा देखो, किसी ने चोरी किया है। सब लोग बोलने लगे, हम चोरी करने थोड़ी आए हैं, हम जो है ना एक जरूरत का सामान लेने आए। कहे साली 7 साल से हम कैसे क्या चोरी करने आएंगे? तो ऐलान हुआ, नहीं, हमको भरोसा नहीं है, हम सामान चेक करेंगे। सबका सामान चेक करने लगे। पहला जो है दूसरों का सामान चेक हुआ, आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई बिन्यामीन का चेक हुआ। जब बिन्यामीन का चेक हुआ, वो अनाज का थैला, तो उसमें से वो लोटा मिल गया, बर्तन मिल गया, पानी पीने का जो भी था वो बर्तन उस दौर का। जब बर्तन मिला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो मिस्र वालों की एक सजा है, एक रिवाज है, जो चोर है उसे अपने पास खिदमत के लिए रख लेते हैं। इन्होंने चोरी की है, लिहाजा मैं इनको अपने पास रखूंगा। और पहले ही बता दिए थे बिन्यामीन को अंदर ले जाकर, मैं यूसुफ तुमको नहीं मालूम, क्योंकि बिन्यामीन उनको सताने वाले में नहीं थे ना, बहुत छोटे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज वो 10 साल के थे, तो बिन्यामीन और छोटे बच्चे थे, अंदर ही पहले बता दिए थे। उसके बाद क्या हुआ? जब उनको पकड़ने का वक्त आया, भाइयों ने कहा, ऐ यूसुफ, ऐ सरदार, तुम्हारे कहने की वजह से जबरदस्ती से हमारे बाप से हम लाए हैं, छोड़ दो इनको, उसकी जगह हमको पकड़ो। तो कहने लगे, नहीं, जो चोरी किया है उसको ही पकड़ेंगे। तो भाई लोग गुस्से में कहने लगे, ये भी चोर और इसका भाई भी चोर, इसने भी चोरी की है और इसके भाई ने भी चोरी की है। कौन भाई था? इसका भाई यूसुफ बड़ा चोर था, दोनों सगे भाई चोर निकले। कौन बोल रहे हैं? भाई लोग बोल रहे हैं। किसके सामने बोल रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बोल रहे हैं। सबको मालूम है, अनाज लेने जो आए हैं, सब जो तकसीम करने वाले को मालूम है ये हमारे सरदार के भाई लोग हैं। और सब देख रहे, अरे बादशाह के सामने चोर बोल रहे हैं, बादशाह के सामने चोर बोल रहे हैं। अब ये हमारे अजीज मिस्र क्या करेंगे पता नहीं। खामोश है, सबके सामने चोर बोले। बचपन में चोरी किया ऐसा इल्जाम लगाए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ बोले। आज हम हमारे रिश्तेदारों के बात से कितना नाराज होते देखो आप।
ذرہ بھی ان کی بات برداشت نہیں ہوتی. اسی لیے تو دشمنیاں ہیں ہماری رشتہ داریوں میں. ہاں سامنے میں خیر خیریت، اندر سے دشمنیاں. کیوں ایسا؟ ذرا بھی برداشت کرنے کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہے. تو اپنوں سے اگر کچھ تکلیف ہوتی ہے برداشت کر لینا چاہیے. تمام انبیاء نے برداشت کیا ہے، نبیوں نے برداشت کیا ہے، ہمارے پیغمبر نے بھی برداشت کیا ہے، اور ہم کو بھی برداشت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیارے واقعات سے ہمیں بڑی بڑی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.